اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ مجھے یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، اور پھر میرے جو دیا گیا نمبر ہے 03314049 پر کال کر کے ٹاپک دیتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، تو یقین کریں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ میں نے شاید چند دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوئم ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اس حوالے سے لوگوں نے کہا کہ اور بات ان کی سنائیں، تو باتیں تو لوگ ان کے بارے میں بہت ہی جانتے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا جھنڈا انہوں نے گاڑا، انتہائی سادہ زندگی گزاری، کئی کام ان سے پہلے جو غیر مسلم تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے تو روٹین بنا لی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور کوئی یاد آ گئے تو اور بھی سنا دوں گا۔ رات کو گشت کرنا، لوگوں کی خبر گیری رکھنا، یہ آپ کے معمول میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ رات کو آپ معمول کے مطابق مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، تو ایک گھر سے ایک عورت اور بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے کان لگا کر سنا تو بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور ماں کہہ رہی ہے کھانا رکھا ہوا ہے، دیکھ لو تھوڑی دیر میں پک جاتا ہے اور میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ آپ نے کہا کیسی ماں ہے، کھانا ابھی نہیں کھلاتی، یہ میری سلطنت، یہ اسلامی سلطنت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر گئے اور عورت سے پوچھا کہ بچوں کو کیوں دھوکہ دے رہی ہو، کھانا کیوں نہیں کھلاتی، کیوں انہیں بھوکا رکھا ہوا ہے؟ تو وہ عورت جیسے پھٹ سی نہیں جاتی، غصے میں آ گئی اور یہ الفاظ استعمال کیے، ستیہ ناس ہو خلیفہ وقت عمر فاروق کا، جس کی وجہ سے یہ حالات دیکھنے پڑے۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، ہنڈیا میں میں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں، نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، اور بچوں کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں کھانا پک جاتا ہے تو میں تمہیں کھانا دے دوں گی۔ کھانا کہاں پکنا ہے، پتھر بھی کبھی گلے ہیں یا پتھر بھی کھائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے یہ واقعہ جب سنا رہا ہوں تو، کہ آپ بالبلا اٹھے اور وہاں جو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں رکے نہیں، فوراً اٹھے اور آ کے بیت المال وہاں پر آ کر جو کچھ بھی کھانے کا سامان زیادہ سے زیادہ اٹھایا جا سکتا تھا، جس میں آٹے کی ایک بوری اور بھی جو مسالہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، تفصیل مجھے اتنی یاد نہیں ہے، وہ ساری اٹھائی، اور آپ کا غلام جس کا نام اسلم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ اتنی زحمت کیوں کرتے، اتنا سامان آپ نے اکیلے اٹھایا ہے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس دنیا میں تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، اگلے جہاں جو شکایت ہوگی اس کا بوجھ تم اٹھا لو گے، یہ کام میرا ہے، مجھے کرنے دو۔ اس کے بعد آپ اس بڑھیا عورت کے پاس پہنچے، بڑھیا نہیں تھی، اس عورت کے پاس پہنچے، اور لکڑی کا تو پہلے جل رہی تھی، اس میں کھانے کا اصل سامان ڈالا جسے کھانا پکایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آٹا گوندا، اور اس کے بعد کھانا تھوڑی دیر میں پک کر تیار ہو گیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی کھانا تیار ہوا، بچوں کو دینا شروع کیا، تو آپ نے بچوں کا دل بھی بہلانا شروع کر دیا۔ دل میں یہ ان کے خیال تھا کہ میری وجہ سے یہ بچے روئے ہیں، اب میری وجہ سے بچے تھوڑے اطمینان بھی ان کو ملے، یہ مسکرائیں، یہ ہنسیں۔
تو آپ جیسے بچے کرالنگ نہیں کرتے، اس طرح گھٹنوں کے بل بچوں کے سامنے کرالنگ شروع کر دی۔ تو بچے خوش ہوئے، خوشی خوشی کھانا کھایا انہوں نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، تم فکر نہ کرنا، گائے بگائے میں آ کے خبر لیتی رہوں گی، لیکن جو خلیفہ وقت ہیں عمر، انہیں معاف کر دو۔ تو بڑھیا تو وہ عورت انتہائی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اس کو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، ظاہر ہے وہ اس وقت خلیفہ وقت ہیں، میں اسے اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن روز قیامت میں اس کا گریبان پکڑوں گی کہ میرے 3 دن سے بچے بھوکے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں آیا۔ یہ آج والا دور نہیں ہے، یہ آج والا دور نہیں ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمسائے بھی نہیں پوچھتے، حکمران بھی نہیں پوچھتے، ہمارے علاقے کا ناظم ہو، کونسلر ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، کوئی نہیں پوچھتا۔ الیکشن کے وقت آتے ہیں تو سب پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ وقت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے بچوں اپنا تعارف تو نہ کرایا، لیکن اپنی سفارش کی کہ اے خاتون ان کو معاف کر دو، لیکن خاتون نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس خلیفہ کے اوپر بہت بوجھ ہے، مصر کی فتح کا بھی اس پہ بوجھ ہے، ایران کی فتح کا بھی بوجھ ہے، مختلف وفود آ رہے ہیں ان کا بھی بوجھ ہے، رات کو لوگوں کی خبر گیری بھی کرنی ہے، اور کچھ وقت آرام بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی ہو جائے۔ ماں کو آخر بچے اپنے پیارے ہوتے ہیں، بچوں کا دکھ کہاں دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تنگ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلبلا اٹھے، بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے، اور کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ہی عمر ہوں، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں، میں ہی مجبور اور لاچار انسان ہوں۔ تو عورت حیران اور پریشان ہو گئی، کیا تم ہو عمر ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہی عمر ہوں، اور میں ہی مدینے میں رات کو گشت کرتا ہوں، دن کو امور سلطنت اور مزدوری کرتا ہوں، اور جہاں میں تھک جاتا ہوں تو ایک اینٹ اپنے سرہانے رکھ کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر مزدوری شروع کر دیتا ہوں، کام کاج بھی دیکھتا ہوں، لوگ وفود آتے ہیں ان سے بھی ملتا ہوں، دنیا میں اسلام کی پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہوں، تو کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ وہ عورت بھی رو پڑی، اس نے کہا کہ نہیں مجھے غلطی لگی، میں نے گستاخی کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سادگی، انتہا کی سادگی تھی، انتہا کی سادگی تھی، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے۔ بلکہ جب ہم چاروں خلفائے راشدین پہ نظر ڈالتے ہیں تو چاروں کا یہی عالم تھا، انتہائی سادگی سے وقت گزارا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کوئی آگے پیچھے فوج نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، رات کے وقت اکیلے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ یروشلم جا رہے تھے، آپ اور آپ کا ایک غلام جا رہا تھا، اب دونوں طے ہو گیا کہ باری باری ہم اونٹ پر ایک دفعہ بیٹھے گا ایک، اور دوسرا نکیل پکڑے گا، پھر نکیل والا اونٹ پہ بیٹھ جائے گا، اور جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نکیل پکڑ لے گا۔ یہ چلتے چلتے جب یروشلم کے قریب پہنچے تو غلام نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اونٹ پر، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں، ورنہ یروشلم کے جو لوگ ہیں ان پہ کیا امپریشن پڑے گا، کیا تاثر ان کے دل پہ ہوگا۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا، نے کہا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انصاف انصاف ہوتا ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تمہاری باری، اب تم بیٹھو۔ پھر وہ شخص جو غلام تھا وہ اونٹ پر بیٹھا، اور آپ نے نکیل پکڑی اور چلنا شروع کر دیا۔ جب یروشلم پہنچے
تو وہ لوگوں نے مذاق کیا کہ آپ کا ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کا جو خلیفہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے آئے گا اور بڑا خوبصورت اور بڑا تاج اور بڑا کچھ اس کے سر پہ ہوگا. یہ تو جو اونٹ پہ بیٹھا ہے اس کے تو رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، تو یہ ہے آپ کا خلیفہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت تھے، خلیفہ دوئم تھے، انہوں نے انتہائی عجز و انکساری سے فرمایا نہیں، آپ کو غلط فہمی لگی، آپ نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے غلام نے وہ راز کھولا کہ نہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میری باری تھی بیٹھنے کی تو میں بیٹھ گیا، خلیفہ وقت یہ ہیں، یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سن کر اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یروشلم میں تعداد کا مجھے نہیں پتہ، میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کثیر تعداد میں وہاں کفار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے کہ دین اسلام اس قسم کا اسلام ہے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے بعض جگہ پہ کتے کا لکھا ہے، بعض جگہ بکری کا لکھا ہے، اگر بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی روز قیامت مجھے دینا پڑے گا، لہذا اس دنیا میں یہ حساب دے لوں، یہ کام کر لوں تو میرے حق میں بہت بہتر رہے گا. یہ تھے اس وقت کے ہمارے حکمران، یہ تھے اس وقت کے ہمیں ہماری نگرانی کرنے والے. تو اسلام ترقی کر رہا تھا، اسلام ٹکڑوں میں نہیں بٹ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، غیر مسلمان متاثر ہو رہے تھے. جبکہ آج کے دور میں کسی پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن لڑتے ہیں، پھر وہ کروڑوں روپیہ پورا بھی کرنا ہوتا ہے، پروٹوکول بھی لینا ہوتا ہے، اور ٹھاٹ باٹ بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کے بڑے بڑے چودھری جو ہیں غریب مسکین آدمی کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے آگے کہ اے بندے ہمیں چودھری مان لے اور اپنا ووٹ مجھے دے دے. یہ تو حال ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اپنا اخلاق، کردار، زبان کچھ نہیں ہے اور مانگنے ووٹ چلے جاتے ہیں، اور لوگ بھی بیوقوف ہیں انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، پھر وہ ان کی خبر گیری بھی نہیں لیتے، نہ ان کی خوشی میں نہ ان کے غم پہ جاتے ہیں. یہ ہمارے زوال کی وجہ، اور یہ سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے اگر ہم عوام کی سوچ بدل جائے تو حالات قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. کوشش کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، موجودہ پاکستانی حالات کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، حالانکہ میں بائی نیچر ایسا انسان نہیں ہوں. اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہ دل سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا انجام بخیر کرے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. قبر کے لیے جو مٹی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہ مٹی بھی خوش ہو کہ کوئی نیک روح میرے پاس آئی ہے. ہم جنت میں بھی قبر میں بھی سکون سے رہیں، اگلے جہان میں بھی سکون میں رہیں. روز قیامت یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کا قربت نصیب فرمانا. آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.